بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا تنخواہ طبقہ، سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین، ان کی زندگی بھی عجیب ہے۔ معاشرے میں اور خاندان میں ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ کھاتے پیتے ہیں، ویل آف ہیں اور ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے جو شدید مہنگائی ہے اور جو افراط زر ہے، اس نے عملاً ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ان کو اپنی سفید پوشی بھی برقرار رکھنی ہے، مستقبل کی پلاننگ بھی کرنی ہے، کچھ بچت بھی کرنی ہوتی ہے، مگر عملاً موجودہ تنخواہوں میں مہینہ گزارنا اب مشکل بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی مجبوری یہ ہے کہ انہیں اپنی ایک محدود آمدن سے، جو ایک ان کا مہینے کا بجٹ ہوتا ہے تنخواہ کی صورت میں، اپنی ساری ضروریات پوری کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ مہینے کے آغاز پر حکومت کو جبری ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، جو ایک خودکار طریقے سے انکم ٹیکس سے بینک کے ذریعے ان کی تنخواہوں سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بالواسطہ ٹیکس ہیں اور ان ٹیکسوں کی جو بھرمار ہے بلوں کی صورت میں، خریداری پر اور خدمات پر جو ادائیگیاں کرتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم کے لیے اگر پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرنا چاہیں تو وہاں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے۔ بیماری کی صورت میں سرکاری اسپتالوں میں علاج کے معیار پر دل کو تسلی نہیں دیتی، مگر یہ پرائیویٹ ہسپتال نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں کی فیسیں دینا ان کے لیے عملاً ناممکن ہوتا ہے۔ اپنا گھر، یہ بھی پاکستان میں ہر کسی کا ایک خواب ہوتا ہے، اور یہ ایک امید ہوتی ہے ایک ملازم کی، سرکاری یا پرائیویٹ، کہ پینشن ملے گی تو گھر بناؤں گا، مگر اب وہ بھی حکومت پر بوجھ بن چکا ہے، اور حکومتی ناقص پالیسیاں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ پرائیویٹ اداروں میں تو میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی تنخواہیں 20 سے 25 ہزار سے شروع ہوتی ہیں اور مشکل سے 50 سے 60 ہزار روپے تک جاتی ہیں۔ اب موجودہ مہنگائی میں 20-25 ہزار روپے میں گزارا کیسے ممکن ہے؟ یہ جو استحصال ہے پرائیویٹ اور سرکاری ملازمین کا، وہ ان کو روز بروز مایوسی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ حالیہ برسوں میں ٹیکسوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے شدید طور پر متاثر ہوا ہے، اور حکومت نے ہر سال براہ راست ٹیکسوں میں اضافہ کیا ہے، بالواسطہ ٹیکس اس کے علاوہ ہے، مہنگائی اور افراط زر کی جو صورتحال ہے، مگر یہ سب کچھ حکومت کو اور اس کے پالیسی سازوں کو نظر نہیں آ رہا۔ انکم ٹیکس کی شرح میں جو اضافہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، فائلرز اور نان فائلرز کا جو ایک چکر انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، مگر جو تنخواہیں کم رہنے کے باعث اور مہنگائی کا تناسب جو ہے، اس کی وجہ سے ان کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ راشن، تعلیم اور صحت کے اخراجات اب پورے کرنا عملاً مشکل ہو چکا ہے۔ اس وقت یعنی اسلام آباد جیسے شہر میں، جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، میں ذاتی طور پر ایسے اداروں کو جانتا ہوں اور وہاں کے سینکڑوں ہزاروں ملازمین کو جانتا ہوں، اور ان سے روزانہ ملتا ہوں کہ جن کی تنخواہیں حکومتی پیمانے سے بہت کم ہے۔ حکومت نے بیسک سیلری جو ایک ملازم کے لیے جو ایک کم از کم تنخواہ مقرر کی ہے، وہ 32,000 روپے ہے، مگر آپ کے پاکستان کے دل اسلام آباد میں کئی ادارے اپنے ملازمین کو 20,000 روپے، 25,000 روپے، 28,000 روپے تک دے رہے ہیں۔ 20,000 سے ان کی شروعات ہوتی ہے، اور 32,000 جو حکومتی جو اس نے حکومت نے فکس کیے ہوئے ہیں کہ یہ کم از کم ہونے چاہیے۔ کئی سارے ادارے اسلام آباد میں بیٹھ کر FBR کی ناک تلے اور حکام کی ناک تلے ان کو، اپنے ملازمین کو ان کا یہ حق نہیں دیتے۔ حکومت کا پہلا نشانہ تنخواہ دار طبقے ہوتے ہیں، ان پر ٹیکس بڑھاؤ، جو زراعت ہے یا جو بڑے کاروباری افراد ہیں،
وہ ٹیکس نہیں دیتے اور اس کا بوجھ بھی تنخواہ طبقے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تنخواہ طبقہ پہلے ہی محدود وسائل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح اور جو کمزور معاشی حالت ہے اس کے پیچھے کئی سارے عوامل ہیں، مگر اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ اور اس کا سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ تنخواہ طبقے پر پڑتا ہے۔ حکومت کو بہرحال اب یہ احساس کرنا ہوگا کہ جو موجودہ معاشی بحران ہے اس نے خصوصی طور پر تنخواہ دار طبقے کے لیے حالات بہت مشکل کر دیے ہیں، جس کے حل کے لیے فوری اور جامع معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو حکومتی پالیسی ساز ہیں ان کو اس طبقے کے لیے خصوصی طور پر کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنی ہوگی۔